اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابو العباس ان کان کالحسن فکالخلیل وإلا فکابی امر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشخص. منادا مبنی کا تابع مفرد تاکید مانوی تے صفت تے عطف بیان تے معطوف جو کہ معرف باللام ہے. ان چاروں کو منادا مبنی کے محل کے تابع کریں تو مرفوع بضمہ لفظاً ہو جائے گا. لفظ کے تابع کریں تو یہ مرفوع ہوگا. محل چونکہ نصب ہے محل کے تابع کریں تو یہ منصوب ہوگا. یہ جمہوروں کا مذہب تھا. ان چار میں سے جو تابع معطوف ہے نا، جو معرف باللام ہے، اس میں خلیل کہتے ہیں کہ رفع مختار ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرف عطف جو ہوتا ہے یہ تکرار عامل کے حکم میں گویا خود اس پر یا آئی ہوئی ہے. ابو عمر کہتے ہیں کہ نصب مختار ہے. کیا ہے؟ ابو عمر کہتے ہیں کہ نصب مختار، چونکہ اس پر یا آ نہیں سکتی، الف لام ہے، تو اس لیے اب یہ علیحدہ ہے تو اس کا اپنا لحاظ کریں گے. تو چونکہ یہ جو ہے نا مفعول بہی کی بات چل رہی ہے تو یہ مفعول بہی کا تابع ہے. تو مفعول بہی کا جو تابع ہے وہ تو منصوب ہونا چاہیے. وہ اور سمجھ آ رہی جی؟ یہ کل جڑا پڑھے سبق. تیسرے ناوی ہیں ابو العباس. ابو العباس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ معطوف جو معرف باللام ہے الحسن کی طرح ہے تو ابو العباس کہتے ہیں پھر خلیل کا مذہب مختار ہے. اور اگر وہ معرف باللام الحسن کا کیا مطلب ہے عرض کردہ وہاں، اور اگر وہ معرف جو معطوف ہے معرف باللام الحسن کی طرح نہیں تو پھر ابو العباس کہتے ہیں ابو عمر کا مذہب مختار ہے. بیان کر اس نے کیا کیا جی؟ ابو العباس کہتے ہیں کہ اگر وہ جو تابع معطوف ہے وہ معطوف بحرف جو معرف باللام ہے، معرف باللام ان دی گل چلدی پئی ہے، اگر وہ معرف باللام الحسن کی طرح ہے تو پھر خلیل کا مذہب مختار ہے، یعنی وہ مرفوع ہو یہ مختار ہے. اور اگر وہ اسم معرف باللام الحسن کی طرح نہیں ہے تو پھر ابو عباس فرماتے ہیں کہ وہ ابو عمر کا مذہب مختار ہے، پھر نصب مختار ہے. اگر وہ الحسن کی طرح ہے معرف باللام تو رفع مختار ہے. اور اگر الحسن کی طرح نہیں ہے تو پھر نصب مختار ہے. تو جمہوروں کا مذہب ہے کہ دونوں کے تابع کرنا برابر ہے. خلیل کہتے ہیں کہ صرف تابع معطوف جو ہے اس میں رفع مختار ہے. ابو عمر کہتے ہیں نصب مختار ہے. ابو العباس نے تفصیل کی ہے کہ اگر وہ معرف باللام، کیونکہ بات وہی ہے نا جس پر حرف ندا نہیں آ سکتا، وہ کون سا معطوف ہے جو معرف باللام میں کل دا پکوان لگائیں یار. کہ ابو العباس کہتے ہیں اگر وہ اسم معرف باللام الحسن کی طرح تو رفع مختار ہے، اگر الحسن کی طرح نہیں ہے تو نصب مختار ہے. کیا ہے؟ نصب مختار ہے. اچھا جی، ہوں ویخ کل حسن دا کی مطلب ہے نظر آ رہی؟ یعنی اگر معطوف ایسا معطوف کے ممتنع ہے اس پر یا کا دخول، اگر وہ کس کی مثل ہے؟ الحسن کے مثل. مطلب کی ہے کہ علم ہے نا، علم کون؟ اس اتے بھی عربی تحسین واسطے الف لام داخل کر دیندے نے.
علم ਉੱਤੇ ਵੀ علم تبی عربی الف لام تحسین واسطے داخل کر ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ नहीं अलम है अलिफ लाम के बगैर बतौर तहसीन उस पर الف لام داخل कर देते हैं यानी अस्माए आलाम जो मारफा बलाम तारीफ़ हैं वो अलिफ लाम के जायज़ है उसका उससे हटाना جی ए मुरादी अल हसन तो जिमें हसन नू अल हसन पढ़ना हुसैन नू अल हुसैन पढ़ना جی समझ आइए जी इस तरह और भी कुछ अलाम हैं जो हैं अलम तो उन पर तहसीन के लिए अलिफ लाम दाखिल कर दें तो चूँकि ये अलिफ लाम लाजिम नहीं है ये अलिफ लाम لازم نہیں ہے इसलिए वहाँ जो हरफ अतफ है ना वाओ गोया वो तकरार अमल के हुक्म में है इसलिए रफ़ा मुख्तार है इसलिए رفع مختار ہے रफ़ा मुख्तार है जी सुनियो गल और अगर वो अल हसन की तरह नहीं है क्या मतलब नहीं है ओ तो वेख दूजे हाशिए तो बैन काना नज़र आ रही कि भाई अलिफ लाम का उससे जुदा करना ठीक नहीं جی अलिफ लाम कलमे के अंदर दाखिल है यानी उसी के साथ वो मार्फ है वरना वो नकरा है جی तो अब وہ کہتے ہیں نسب مختار ہے کیا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ نسب مختار جیسے النجم الساق جی کی جیسے ان نجم والساق یہ الف لام ان کو لازم ہے جی اب اگر ان کو تابع بنائیں معطوف تو پھر ون نجمات والساقا یہ مختار ہوگا کو سمجھ آئی گل دی اور ابو العباس اور ابو العباس اگر ہے معطوف الحسن کی مثل اگر ہے معروف الحسن کی مثل یعنی علم جس کا الف لام جدا ہو سکتا ہے تو پھر ابو الحسن کیا ہے پس مثل خلیل کے بس مثل خلیل کے یعنی رفع مختار وگرنا مگر یعنی وہ جو معطوف ہے معرف باللام وہ الحسن کی طرح نہیں ہے یعنی الف لام اس کو لازم ہو گئے تو پھر وگرنا مگر پس ابو عمر کی طرح عمر کی طرح کون ابو العباس وہ کہتے ہیں پھر ان کا مذہب ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں اس میں تفصیل ہے اس میں تفصیل ہے نہ رفع مختار ہے نہ نصب مختار ہے پہلے اس معرف باللام کو دیکھیں گے کہ الف لام کا انتزاع جائز ہے انتزاع میں نہیں وکھرا کرنا بھی الحسن کو حسن پڑھنا ٹھیک ہے اور اگر انتزاع جائز نہیں تو پھر اگر انتظار پھر نسب مختار ہے پھر نصب مختار ہے منع کرو اور ابو العباس اگر ہے معطوف الحسن کی طرح بس خلیل جیسے خلیل بس مثل خلیل کے جیسے کی ہوا ہے یار وغیرہ پاس ابو عمر کے وگرنہ پس ابو عمر کی مثل کاف کتے کاف کو نہیں ہے گا مثل یہ یار کی بیماری اور ابو العباس اگر ہے معطوف مثل حسن کے مثل الحسن کے پس مثل خلیل کے وگرنہ پس مثل ابو عمر کے اینو پڑھ لیں تو پھر اگلا متن پڑھیے جلدی کریں جی ابو العباس امام محمد بن یزید بن عبداللہ الاکبر ازدی بصری ابو العباس امام العربیہ فی زمانے ہی 285 وچ وصال ہے جی ابو العباس مبرد قول کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اور فرق کرتے ہیں اسماء معطوفہ کے درمیان الف لام دی طرفوں ویکھاں گے پس کہتے ہیں اگر ہے اسم معطوف اے تابع پیچھے 4 آئے نے جنہاں نوں لفظ دے بھی تابع کر سکتے ہیں منادے دے تے محل دے بھی انہاں وچ ایک جڑا معطوف ہے نا اوندا صرف رولا ہے باقیاں دا نہیں تو اگر ہے وہ اسم معطوف وہ کہ ممتنع دخول یا کا اس پر اگر ہے وہ اسم ان اسماء سے کہ جائز ہے انتزاع الف لام کا اس سے او انتزاع دا معنی دور کرنا بلا ہوئے جیسے الحسن کیونکہ لفظ الحسن الف لام کا انتزاع اس سے یہ جائز ہے کیونکہ مستعمل ہوتا ہے لام کے ساتھ بھی اور لام کے غیر کے ساتھ بھی لہٰذا اگر وہ معرف باللام معطوف ایسا ہے
تو اب ابو العباس قول کرتے ہیں فقل خلیل، یعنی رفع مختار ہے اس میں، وجہ کی اس لیے وجہ سنو اس لیے کہ لام باوجہ نہ لازم ہونے الف لام کے یہ مارز زوال میں، یہ لازم تو ہے کوئی نہیں جی، جدو لازم نہیں تو پس اس الف لام کا ہونا اور نہ ہونا کیا ہوا، پس تعریبہ، پس اعراب دینا اس کا، اس اعراب کے ساتھ جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ کیا منادہ مستقل ہے تو یہ اولا ہے، لہذا اس کو مرفوع کریں گے، اس کو مبنی اس واسطے نہیں کہ اتنے یا خود آیا نہیں، یا اس تو پیچھے بھیجیے، وَإِلَّا یعنی اگر نہ ہو وہ اسم مثل الحسن کے کس چیز میں، الف لام کے نزع کے جواز میں اس سے، بلکہ الف لام لازم ہے اس اسم میں، نہیں منفک اس سے، جیسے ان نجم تھے، السار کیونکہ ان نجم الف لام کے ساتھ یہ نام ہے سریا کا، اسی طرح ہی علم ہے، ساک الف لام کے ساتھ نام ہے ایک رجل کا، الف لام کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتے، اس صورت میں ابو العباس مثل ابو عمر قاری کے ہیں، کیا مطلب ہے، مختار کر اختیار کرتے ہیں کس کو، نصب کو، اس لیے کہ جب نہیں ممکن لام کا نزع اس اسم سے تو پھر نہیں ممکن حرف ندا کو مقدر کرنا ہے اس میں، کیونکہ وہ تو آ نہیں سکتا جی، لہذا ولا یسیر نہ ہوگا یہ معطوف منادہ مستقل بنفسی نہ بنے گا، بلکہ کیا بنے گا، منادے کے تابع بنے گا، تو لہذا اولا یہ ہے کہ وہ اس کے محل کے تابع ہو، تو محل اس کا کیا ہے، نصب ہے، کس کے ساتھ، تقدیر عدو کے ساتھ، سمجھ آئی ہے جی، غور و فکر کرنے کے ساتھ اس عبارت کے اختصار میں ظاہر ہو جائے گا تیرے لیے صدق اس بات کا جو ہم نے مقدمے میں بیان کیا تھا کہ بابیا نے کدھر چوکھی بالکل پنج کر دی تھی، اگر جی ون وسانی والمضافۃ تنصب، بسم اللہ اجازت، دھیان کریں جی، یہ جو منادہ خود مورب ہے نا، منادہ مورب کیڑا ایک او جڑا ہے نا مجرور بکسرہ لفظن اور لام استغاثے دی وجہ تو تے آخری تین مضاف مشابہ مضاف نکرہ غیر انہاں دا تابع ہمیشہ لفظ دے تابع ہونا ہے تو انہیں بھی منصوب ہونا ہے، انہاں دا تا رولا نہیں، گل سی جڑا منادہ کیڑا مبنی اون دا تابع کی ہونا ہے، جو انہوں کی کرنا ہے، اون دا مسئلہ اصل بیان کرنا، باقی تو بالکل واضح جی، دھیان کرے جی یار، کیونکہ ویسے تو قانون ہے نا تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے، تو جتھے وہی انہوں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتا، مسئلہ ویسا اگے بھی ہونا ہے، پیچھے بھی پڑھیا جی، ہن سنو، والمضافۃ تنصب، مضافۃ تنصب او اشیاء ویکھوتے، یعنی منادہ مبنی کا تابع جب مضاف ہو اضافت حقیقیہ، منادہ مبنی کا منادہ مبنی کا وہ جڑا کل نہیں پڑھا، منادہ مبنی کیڑا پہلی قسم یار، یا زیدو یا رجلو یا زیدان یا زیدن مفرد معرفہ یار، وہی منادہ مبنی، اور کیڑا مبنی ہے یار، کہ منادہ مبنی کا تابع کی ہوئے جو مضاف ہو، مضاف ہو، بس اضافت حقیقیہ بلفظی نہ ہو، اضافت معنوی ہو، اے جڑا تابع وی کندہ منادہ مبنی دا، مبنی دا، کندہ منادہ مبنی دا، یہ صرف منصوب مورب منصوب ہوگا، یہ صرف مورا منصوب ہوگا، اے مسئلہ جی کہ منادہ مبنی کا تابع مضاف یہ صرف مورب منصوب ہوگا، یہ صرف مورا منصوب ہوگا، یعنی محل کے تابع ہوگا، لفظ کے تابع نہیں ہوگا، ہاں جی بیان کر مسئلہ، منادہ مبنی کا تابع جو مضاف ہو اضافت حقیقیہ کے ساتھ وہ مورب منصوب ہوتا ہے، مورب منصوب ہوتا ہے، آگی سمجھ، اے مسئلہ ہے
کہ منادہ مبنی کا تابع مضاف یہ محل کے تابع ہوتا ہے، لفظ کے تابع یعنی منصوب ہوتا ہے، سمجھیو؟ اور اضافت مان بھی بین سطور بھی لکھی اتے ویکھ حاشیہ پھر دوبارہ کہ عطف علی قولی المفردہ پر کس کا والمضافہ کا، تو او پچھو نال لاؤنا مبنی کا تابع مفردہ تے منادہ مبنی کا تابع مضافہ، آگے جی سمجھ کہ منادہ مبنی کا تابع جڑا مضاف ہے یعنی توابع منادہ مبنی کا جب کہ کیا ہو تو نہیں جائز اس میں مگر دلیل سنو کیوں، اس لیے کہ منادہ جب واقعہ ہو خود مضاف، منادہ خود کیا ہو تو نہیں جائز اس میں، پڑھیا نہیں جی، منادہ مضاف کی ہوں ہے منصوب ہوں ہے، تو لہٰذا جب منادہ کے جو توابع ہیں جب وہ کیا ہو مضاف ہو تو بطریق اولا ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں کوئی بھی چیز جائز نہ ہو مگر کیا نصب، کیونکہ مبنی تو ہونا سی جی حرف ندا ہوتے ہوندا، طرف ندا تو ہے کوئی نہیں جی، وہ تو آیا پہ منادہ تے، تو لہٰذا اب یہ کیا ہونا چاہیے او بنا دا سبب تے بنا بے مفرد معرفہ دے اتے حرف ندا ہوئے تے بنا دی وجہ پڑی جے نا تے نہ اتے تو کوئی نہیں نہ آیا پہ، اس لیے یہ کیا ہوگا مورب منصوب ہوگا، کو سمجھ آئی گل دی؟ اور منادہ مبنی کا تابع مضافہ یعنی وہ توابع جو مضاف ہے منصوب ہوگا، تو مضافہ دی بجائے مضاف آخر، اور منادہ مبنی کا تابع مضاف وہ پیچھے نہ توابع ان دی وجہ تو المضافہ تو بھی ہے یا ضمیر جمع و لوٹے تا جمع جڑی ہوندی بتابیل جماعت ہوندی اے وجہ جی، اور منادہ مبنی کا تابع مضاف منصوب ہوگا، ایک مسئلہ ہوں اگلا جی، والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المستقل مطلقاً، بس منادہ مبنی ہو یا منادہ مورب ہو، ہوں واگاں کھل گئیاں، منادہ مبنی ہو یا مورب ہو، منادہ کا تابع ہو بدل، یہ پیچھے ہے بدل دا ذکر پیچھے ہے اے شاباش، انہاں کہ جڑا کٹ دیں میں دھیان رکھے جی، میں کسی گاں تشاب آ لینا ہو جانا جی، منادہ کا تابع کون بدل، خواہ منادہ خود مبنی ہو یا مورب ہو، اور منادہ کا تابع معطوف جو معرف باللام نہیں ہے، اور ماذو کیرا کا غیر ہو، کیڑا غیر معرف باللام نہیں ہے، معرف باللام نہیں ہے، تو منادہ کا تابع بدل تے منادہ کا تابع معطوف با حرف، لیکن وہ معطوف معرف باللام نہیں، اے جڑے دو تابع نے کس دے منادہ دے، یہ ایویں سمجھو یا انہاں دے اتے آئی پئی ہے، یا تے جے یا انہاں دے اتے آوے تے انہیں کی بننا ہے، پھر پچھلیاں چار قسمیں جو دیکھاں گے بھی کی بن دے نہیں، میں روڑا مکیا دی، سمجھ آ گئی؟ یہ مستقل ہے، یہ منادے جب منادہ مستقل ہو تو پچھلیاں چار ہی قسمیں کے اور بھی کوئی ہے، لہذا انہاں چماں وچوں جیڑی بنے گا وہی ہوندا اعراب ہوے گا، کون تابع بدل تے بحرف جو معرف باللام نہیں، یہ منادہ مستقل کا حکم رکھتے ہیں، یہ مستقل کا حکم رکھتے ہیں کہ منادہ اگر خود آپ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی چار صورتیں پڑھی آپ نے، تو اب دیکھیں گے یہ کون سا بنتا ہے، لہذا وہی ہوگا جی، سمجھ آئیے؟ اب منادے کے تابع ہونے کے اعتبار سے ان کا اعراب نہیں ہوگا، یہ مستقل ہیں، لہذا ان کو اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اگر ان پر یا ہوتی تو جو کیا ہونا تھا، مورب ہونا تھا، مبنی ہونا تھا، تو وہی بنائیں گے ان کو۔ ہاں جی کیا کہ جی منادہ مبنی کا تابع بدل ہو یا معطوف، یا منادہ کا مبنی نہیں، یہ منادہ مطلق نہیں، مورب ہو یا مبنی سارے وچ آ گئے نہیں، منادہ کا تابع بدل اور منادہ کا تابع معطوف بحرف، لیکن جو معرف باللام مولوی جی نہیں، جو معرف باللام نہیں، تو
یہ جو دو تابع یہ ہیں جو دو تابع ہیں یہ حکم حکم المستقل وہ مستقل ہے مطلق مطلقاً، ان کا حکم مستقل ہے مستقل منادے والا حکم ہے، جی۔ ان کا حکم کا حکم منادے والا حکم ہے مستقل۔ جی پھر تو آخو نہیں کیا ایک باری کیا کیا میں منادے کا تابع منادا کا تابع بدل یا تابع تابع معطوف با حرف جو معرف باللام نہیں، جو کہ مرب یہ جو دو تابع ہیں ان کا حکم مستقل منادے والا حکم ہے، ان کا حکم مستقل منادے والا حکم ہے اگر یہ آپ منادا ہوتے تو انہوں نے کیا ہونا تھا، وہی ہوں گے۔ سنیے گل مطلقاً دے تھلے لکھے برابر ہے کہ وہ منادا تے بدل تے معطوف دوویں کی ہون، یا مضاف ہون یا دوویں نکرے ہوں یا مختلف ہوں۔ ایک کیوں انج ہونا ہے لکونہما فی حکم تقریر العامل، کیونکہ تساں پڑھیا مبدل من تے بدل وچ مقصود بدل ہوندا ہے، مبدل منوں بطور تمہید ذکر کیتا جاندا ہے، تے اے جڑے حرف عطف نہیں ہوندے اے تکرار عامل دے حکم وچ ہوندے نے، اختصار واسطے وچ واو لیافی دی او لیاونا تو تے سی ضرب تو زیدن ضرب تو امرن، تے اختصار واسطے آکھیا ضرب تو زیدن و امرن، واو قائم مقام ضرب تو دے، سمجھی جے، اور بدل تو خود مقصود ہوندا ہے جی، اس لیے لکونہما فی حکم تقریر العامل، گویا عامل انہاں دے اتے آیا پیا، او سمجھی جے کو گل۔ اچھا جی او آشیا ویکھ لو، یعنی حکم بدل کا اور معطوف ما ذکر کا جو غیر ہے اور وہ ہے کہ نہیں منع اس پر، یا مفعول ان دونوں دا حکم کس کا حکم ہے؟ منادہ مستقل منادہ مستقل کا حکم ہے، برابر ہے کہ بدل یا معطوف علی المنادہ جو ہیں یہ دونوں کیا ہوں مبنی ہو یا یا مرب ہوں، برابر ہے کہ دونوں، مفرد ہو یا مضاف ہو، پس بے شک ان کا حکم مثل حکم، منادہ مستقل کے ہے کیونکہ بدل اور معطوف اگر دونوں مفرد معرفہ ہیں تو نہیں جائز ان میں مگر، بنا اور اگر یہ دونوں کیا ہیں مضاف ہو تو نہیں جائز دونوں میں مگر نصب نصب۔ سمجھ آئی جی، محض ہوگا حکم ان دونوں کا اعراب اور بنا میں کس کا حکم؟ منادہ مستقل کا بہرحال بدل میں، پس بوجہ ہونے حرف ندا کے مقدر کس میں؟ بدل میں، کیونکہ مقصود بدل ہے، اور بہرحال معطوف میں اس لیے کہ حرف عطف قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ حرف ندا کے جی، تکرار عمل کے حکم میں ہوتا ہے جی، سمجھی جے گل۔ مثالاں ہوندی پن دوجی کتاب وچ، اور بدل اور بدل اور معطوف اور معطوف ما ذکر کا غیر، ما ذکر کا غیر وہ کون ہے؟ جس تلف لام کوئی نہیں، اے جڑے دو تابع نے کندے منادہ دا حکم اس کا حکم اس کا سوال پیچھے دو تے ضمیر مفرد تھا لکھا کلو واحد، او انہاں کول ایک رسی او بن دیندے نے اون دے نال کیڑی؟ کل والی، حکم کل واحد کا، حکم کل واحد کا، حکم مستقل منادے کا ہے مستقل منادے کا ہے مطلقاً جی۔ اور معطوف ما ذکر کا غیر، حکم اس کا منادہ حکم ہر ایک کا، حکم اس ہر ایک کا، منادہ مستقل کا حکم ہے مطلقاً، ہم شبہ نہیں کیا۔ معطوف ما ذکر کا غیر حکم ہر ایک کا حکم مستقل منادے کا ہے مطلقاً۔ مثالاں ساریاں دے وچ آ رہی نے، پڑھ دیں اگلا مسئلہ، والعلم موصوف والعالم الیار والعلم الموصوف ابن بابن بے ابنن بابن او ابنتن مضافن، علم آخر یختار فتحه، بس توجہ جی، منادہ علم کیے منادہ علم تانوں کنی واری سمجھایا بے اب ابن جڑا ہے ماں قبل دی صفت بندا ہے تے ماں بعد واسطے ہے، گل یاد دی لوڑ ایتھے جی۔ علم منادہ علم کی منادہ علم اے نکرہ نہ ہوئے، پہلو علم ہوئے تے منادہ بنے،
پھر موصوف ہو کس کے ساتھ؟ لفظ ابن کے ساتھ یا لفظ ابنتن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کون سا ابن اور کون سا ابنتن؟ جو مضاف ہیں دوسرے علم کی طرف، جی۔ جو مضاف ہے دوسرے علم کی طرف، جو مضاف ہے دوسرے علم کی طرف، جو مضاف ہے دوسرے علم کی طرف۔ اگر منادہ انجدہ بن جائے، یہ جو منادہ ہے یہ مبنی بر فتح ہوگا، اس میں فتح مختار ہے، جی۔ اس میں پتہ مختار ہے، ضمہ جائز ہے مبنی بر ضم، لیکن مبنی بر فتح ہونا کیا ہے؟ مختار ہے۔ اے منادے دی گل ہے تے باقی رہ گا ابن تے ابنتن، او تو چونکہ دی صفت نے، صفت دے بارے چ گل پڑھے کہ صفت لفظ کے بھی تابع ہوگی، محل کے بھی، تو جب منادے پر فتح مختار ہو گیا، اب محل بھی نصب ہے تے لفظ میں تے فتح آ گیا ہے، تو لہذا پھر ابن تے ابنتن کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے۔ اور چاہ پینی ہونا یار، کمال ہے جی جی، کل پڑھا نہیں صفت بے تابع صفت منادے کا وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے بھی تابع۔ تو جب یہ منادہ اس پر فتح مختار ہو گیا تو پھر اب ابن اور بنت کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے، مورب منصوب ہوں گے، جی۔ کیونکہ صفت ہیں اور تابع ہیں کس کے؟ منادہ کے، جو کہ علم ہے جس پر فتح مختار ہو گیا۔ ہاں جی مسئلہ جی، پھر سن یار، پھر سن، منادہ ہو علم، کیا ہو؟ علم، یعنی نکرہ یا راجولو نہیں، علم ہے تو انہوں بنایا منادہ، جی۔ پھر اس منادہ کو بنایا موصوف ابن یا، ابنتن کے ساتھ، اور اس ابن زیر ابن تے ابنتن تو بعد کو مضاف لے بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ اس تو بغیر تو استعمال ہی نہیں۔ جو ان کا مضاف لیب ہے وہ بھی علم ہے، وہ بھی علم، اے ہو گیا تین سور شرطاں، منادہ ہوے علم، منادہ و علم، او موصوف ہوے ابن تے ابنتن نال، دو ابن تے ابنتن دا جڑا مضاف لیب ہے وہ بھی علم ہوے، تے اے جڑا منادہ علم ہے نا، جی۔ ویسے تو مبنی بر ضم ہوتا ہے نا، لیکن اب اس کو مبنی بر فتح بنانا مختار ہے، اب اس کو مبنی بر فتح بننا مختار ہے، مختار ہے۔ مبنی بر ضم جائز ہے لیکن مبنی بر، بننا مختار ہے۔ ہاں جی شب، ہاں جی، منادہ علم ہو، یہ توابے دی باس مک گئی، 5 پورے نہیں ہو گئے کہ رہ گیا کوئی؟ توابے پورے ہو گئے نے، نویں مسئلے شروع ہو جائے گا اور جی۔ منادہ علم ہو جو موصوف ہو ابن یا ابنتن کے ساتھ، اور ابن اور ابنتن یہ مضاف ہوں علم کی طرف، اے شرطہ نے ساری، جی۔ تو مختار اس صورت میں اس صورت میں منادہ جو ہے وہ منادہ جو ہے وہ مبنی بر ضم ہو یہ جائز ہے، ضم ہو یہ جائز ہے، لیکن مبنی بر فتح ہونا اس کا، یہ مختار ہے۔ اگر تو آخ مسئلہ علم ہو اور موصوف ہو ابن یا ابنتن کے ساتھ، اور ابن اور ابنتن کا جو مضاف ہے وہ بھی علم ہو، یہ جو منادہ ہے یہ مبنی بر فتح، یہ مختار ہے۔ سمجھا جی؟ او بل علم یعنی منادہ وہ کیا ہے؟ علم ہے، اعتراض ہے کس سے؟ یا راجو لبنا زیدن سے، انو مبنی بر ضم ہی پڑھنا ہے، یا راجو لبنا بھی ٹھیک ہے تو یا راجو لبنو بھی ٹھیک ہے، او صرف تو دو میں طرح بلا ہوئے۔ اور علم اور علم ایسا علم ایسا علم جو موصوف ہو جو موصوف ہو ابن ابن یا ابنتن کے ساتھ، یا ابنتن کے ساتھ، درا حالے جہاں کہ مضاف ہو، مضاف ہو، کون؟ ہر ایک، کیڑا ہر ایک؟ یا ابنتن، علم آخر کی طرف، میں آخر کی طرف، تو مختار ہے تو مختار ہے، فتح منادہ کا، فتح منادہ او ابن ابنتن کا نہیں، وہ تو صفت ہے، وہ تو پیچھے پڑھ لے، وہ تو ختم ہو گئی گل، وہ پڑھی گئی ہے پیچھے، بتابے صفت کی ہونا ہے، وہ بلا تھی وے جی۔ اور علم ایسا علم جو موصوف ہو ابنتن یا ابنتن کے اوے ساتھ، ابن یا ابنتن، دومی ابنتن تو منڈے کتے گئے، ابن یا ابنتن کے ساتھ، درا حال کے مضاف ہو ہر ایک، ہر ایک کون؟ ابن یا ابنتن، دوسرے علم کی طرف، تو مختار ہے فتح منادہ کا، منادہ کا، مبنی بر ضم بھی ٹھیک ہے لیکن فتح فتح مختار ہے۔ ایک خاص صورت ہے جی۔ شاہ جی، ایسا علم جو
موصوف و ابن یا ابنتن کے ساتھ ذرا حال ہے کہ ہر ایک مضاف اور دوسرے علم کی طرف مختار ہے منادہ کا فتح. اور ویکھو حاشیے تے اس منادہ حالانکہ مفرد معرفہ علم ہے انہیں کی ہونا سی مبنی پر ضم ہونا چاہیے. بولو جڑے پڑھے ہو بھی بھول گئے جی مبنی پر ضم. تو یہاں فتح کیوں مختار ہے منادہ کا نظر آ رہا ہے ان تینوں شرطاں دے باوجود بھی یہ شرطاں پائیاں جان تے کیوں وجہ ہے کہ اے جڑا منادہ ہے ایس رتے رنگ والا باوجہ کثرت وقوع منادہ کے جو جامع ہیں ان 3 شرطوں کا جو جامع ہے ان 3 شرطوں کو ان دا استعمال کثیر ہے اور کثرت جو ہے وہ مناسبتن للتخفیف ہے. کثرت آندھی ہے تخفیف ہونی چاہیے کی ہونی چاہیے تخفیف ہونی چاہیے. لہذا تخفیف کی انہوں نے تلفظ میں کہ منادہ کو کیا پڑھیں گے مفتوح پڑھیں گے بس. اور فتح پڑھیں گے کیونکہ ضمے کی بنسبت فتح کیا ہے خفیف ہے. اور خط کے اعتبار سے بھی تخفیف کی کتابت میں ابنوں نے ابنتن کا الف نہیں لکھا جاتا جی ابنوں اور اتنا تو طالب نہیں لکھا جاتا. اور شہزادیو جدوں حدیث پاک پڑھنی ہے نا سنداں شروع ہون گیاں ادوں تانوں یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ کنا کثیر الاستعمال ہے جی سمجھ آندے پہ جی بھئی ساریاں حدیث دی کتابیں جو سنداں وکریاں کرو پیچھے رکھو اگر 10 جلداں دی کتاب ہے تے متن سارا 3 جلداں بنے گا تے 5 جلداں تو ساریاں سنداں نے بھیجی ہے جی سمجھ آندی پئی جی وہ سارے ایویں ہی نہیں جی علم اگے تعارف کرانے واسطے دسنا پیندا فلانے دا پتر یا اے عورت فلانے دی بیٹی اے سارا وضاحت کرنی پیندی ہے جی جس لئے منادے بنن تے پھر یہ کثرت نالے تو کثرت کس کو چاہتی ہے چاہتی ہے جی مانا ہو گیا کو نہیں ہویا اور دوجی کتاب کر جلدی کرو دھیان کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ توابع مفردہ توابع سے ایسے توابع جو مفردہ ہیں پیچھے بیان ہوئے نا کہ نہیں تو شروع ہوتے ہیں توابع میں جو کہ مضاف ہوتے ہیں کندے مفرد معرفہ دے پس فرمایا والمضافۃ عطف علی قولی المفردۃ یعنی منادہ مبنی کے توابع جب مضاف ہوں گل کھلن لگی یا مشابہ مضاف ہوں تو یہ توابع کیا ہوتے ہیں لا محالہ اور نہیں جائز ان میں مگر اس لیے کہ منادہ جب واقع ہو مضاف خد منادہ خود آپ مضاف ہوئے کی ہوں ہے نہیں جائز اس میں مگر تو لہذا اس کے تابع مضاف بطریق اولا بائیں طور کے نہ جائز ہو اس میں باوجہ دور ہو جانے اس تابع کے کس سے وہ جو کہ تابع کے اندر مطبوع کے اندر بنا کا سبب ہے وہ تو حرف ندا ہے اور تابع نہیں ہوتا کوا کے سے اے شاباش سے ہن مثالاں ویکھو جی مثالاں اور سارے تابع لے ہونے نہیں تھے مضافہ وچ پس کہہ تو صفت میں یا زید صاحب الفرس یا زید اے صفتی اے تابع ہے کی تابع صفت ہے کی ہیں جو تاکید دی مثال یا خالد نفسہ اے تابع کی تاکید تے ہے کی او ہو وال عطف بیان دی مثال یا غلام ابا عبداللہ غلام بھی نا تے ابو عبداللہ بھی ایک کنیت ایک مشہور ہے تے او دوجان بنایا ہے تے کونو تابع بیان تو کی ہے مضاف ہے ابا عبداللہ تے صرف کی پڑھنا ہے ہاں معطوف بالحرف دی مثال جی الف لام کوئی نہ ہووے جس طرح یا بکرو و عبداللہ ہے یا اے چارے مثالاں ہیں مولوی جی مضاف دیاں
تابع صفت بھی ہے، تابع تاکید بھی ہے. تابع عطف بھی ہے، تابع معطوف. آیا مثال جی. اچھا اگاں ٹرو ایک کل توابے کی نے گل مک گئی. جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ توابع کے حکم سے تو شروع ہوتے ہیں حکم بدل کے حکم میں. کس میں؟ بدل کے حکم میں. اور قسم ثانی عطف بالحرف کے کی قسم میں کہ جائز ہے دخول یا کا اس پر. اے جڑا معطوف دی دوجی قسم سی ایک تو جس تے یا نہیں آ سکتی وہ کون سی؟ معرف باللام. تے دوجا کون ہے جس تے یا آ سکتی یعنی معرف باللام نہ ہوئے؟ معرف باللام نہ ہوئے. اے دو دا ہن حکم بیان کر لگے جے تو بس فرمایا اور بدل یہ مبتدا ہے، خبر اس کی آگے آ رہی حکم المستقل. اور بدل یعنی بدل کس سے؟ مناد سے. پاویں منادا کیویں نہ ہوئے مورب مبنی ہو اس میں دخل نہیں ہے گا. اور دوسرا کون ہے؟ معطوف یعنی اسم معطوف. کون؟ اسم معطوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم معطوف کس پر؟ منادہ پر. حرف کے ساتھ حروف عاطفہ سے. لیکن ما ذکر کا غیر ہو. یعنی وہ جس کا ذکر کیا گیا پہلے وہ، اور وہ ہے کہ غیر کیڑا ہے کہ جائز ہے دخول یا کا اس پر یعنی معرف باللام کوئی نہیں. اے بدل اے معطوف حکم اس کا یعنی حکم ہر ایک کا دونوں سے. حکم ہے کس کا؟ منادہ مستقل. اے مستقل ہے نا ان دا موصوف جی المنادا. حکم ہے کس کا؟ منادا مستقل کا. نہیں فرق ان کے درمیان اور منادا کے درمیان احکام مذکورہ میں مطلقاً یعنی ہر کل اوقات میں. کس میں؟ کل اوقات میں. کل اوقات میں. دھیان کریں یعنی برابر ہے کہ دونوں مفرد ہوں. مضاف ہوں یا مشابہ مضاف ہوں یا نکرے ہوں یا مختلف ہوں. دلیل سنو. یہ بذالکہ کہ بدل جو ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. گویا کہ یا داخل ہے کس پر؟ بدل کے اوپر یار. گویا کہ یا داخل ہے بدل کے اوپر. بدل پر یا داخل ہے. تے جدو یا سے تے آپ آوے تے ہن اینو آپ ویکھنا ہے بھی یہ کی ہے جی. اور بہرحال معطوف بس اس لیے کہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام ہوتا ہے حرف ندا کے ایک. اور اس لیے کہ معطوف جائز ہوتا ہے معطوف کو قائم کرنا کس کے؟ معطوف علیہ کے. کیونکہ عطف کے قوانین میں یہ قانون آئے گا کہ عطف اس کا جائز ہوتا ہے کہ معطوف کو معطوف علیہ کے مقام پر رکھے تو کلام ٹھیک ہو. سمجھ آئیے؟ لہذا پس حکم اس کا حکم اس کا ہے. پس اگر ہو بدل اور معطوف دونوں کیا معرفہ. تو پھر کیا ہوں گے؟ جمع پر. ہن دونوں دی مثال دیں دینی. یا زید و ایک ہی ہے اے تا منادا ہے مبنی بر ضم میں بے شروع اند کولو بدل ہی تے جے کر کلا ہوندا یا ایتھے آوے تے نے کی ہونا سی؟ کیویں؟ بس ہن کیویں پڑھنا ہے؟ یا زید و بشرو کی پڑھنا ہے؟ اور کوئی صورت نہیں ایتھے. اچھا جی اے دوویں کی نے معرفے نہیں. ہن عطف دی مثال یا زید و امرو. یا زید و امرو. اینو بھی کی پڑھنا صرف و امرو. کیا پڑھنا ہے؟ امرو پڑھنا ہے. پہلا بدلیہ معطوف ہی. اگر دونوں مضاف ہوں تو پھر نہیں جائز ان میں مگر صبر. ان دی مثال ہی یا زید و اخا امرن. یہ ہن اخا امرن بدلی تے چونکہ مضاف ہے تے جے کر منادا ہوندا تے کی ہونا سی؟ منصوب. اس واسطے صرف کی ہوے گا؟ منصوب. اے بدل دی مثال ہے. تے معطوف دی مثال یا زید و اخا امرن. یا و اخا امرن. کو میرے کھانے چ پئی کی یا زید و اخا امرن. اے ان تابع وے معطوف ہے مضاف ہے صرف منصوب ہونا ہے صرف. منصوب ہے. اے شاباش سے. اگلا مسئلہ جی سمجھ آیا مسئلہ کو نہیں ہے؟ علم یعنی منادا مبنی
وہ جو ہوتا ہے کیا علم جیسے یا زید ہو اے جڑا علم ہے منادہ مور مبنی بر ضم یہ ہو جائے منصوب کس کے ساتھ موصوف ابن اور لفظ ابن کے ساتھ یا لفظ ابنتن کے ساتھ جو مؤنث کے لیے اور یہ مضاف ہوں ابن ابنتن مضاف ہوں کدھر دوسرے علم کی طرف اگو حال دسے مضافتن ترکیب وچ حال ہے یعنی درا حال ہے کہ ہوں وہ ابن مضاف کدھر دوسرے علم کی طرف مثلا یا زید ابن امرن کی یا زید ابن عمرو یا ہندو اے تو مبنی بر ضم نے یا ہندو بنتا بشرن او محل دے تابع کر کے تمہیں منصوب پڑے نے او تابع صفتی یا زید ابن امرن او تابع صفت محل دے تابع کر کے تے یا ہندو بنتا بشرن تے جے ابن تے بنت نو تابع کرو کہندے لفظ دے تے پھر کیویں پڑھیں گے بشرن کیونکہ یہ تو تابع صفت ہے نا سمجھ آندی بھی جے یہ تو پڑھ لے یہ تو رولا نہیں ہے جی اے جڑا منادہ ہے یختار فتحہ یعنی مختار ہے منادہ کا وہ منادہ جو کہ پہلا علم ہے پہلا علم او ہوا العلم الاول اگرچہ حق اس کا کیا تھا کیا ہوتا مبنی بر کیونکہ وہ منادہ مفرد معرفہ ہے پس کیا ہونا چاہیے تھا جیسا کہ پیچھے قانون پڑھ چکا ہے تو پہلی صورت لیکن اے مبنی بر فتح کیوں بنایا کی کیتا مبنی پر فتح کیوں بنایا وہ میں جو دو پڑھی نے مثالہ مبنی بر ضم ہی پڑھے ہیں لیکن مختار نو اختیار کیا نو ہاتھ نے کس کا منادے کا وجہ کی با وجہ شدت امتزاج موصوف کے کس کے ساتھ با منزل اسم مرکب ہے دو اسموں سے جیسے یا عبداللہ جی میں عبداللہ پورا مل کے ایک اسم ہے نا اور جندہ نا رکھیے عبداللہ اور دو میں مضاف لائے مل کے ایک نا ہے نا کہ دو دا نا ہے ایک نا ہے ایک مسئلہ دوسرا باوجود اس بات کی معنی بھی دوجی وجہ کہ اس ترکیب کا استعمال کثیر ہے لہذا دو میں گلاں تقاضا کرتی ہیں کس کا اور فتح جو ہے وہ اسی لیے تو الف بھی ساکت ہو گیا کتابت میں کس کا ابن اور ابنتن کا لہذا اختیار کیا کس کو فتح کو کس کو فتح کو سمجھے پہ ہوں اگو ویکھو جان اس بات کو کہ اقسام ممکنہ اس صورت میں چار بنتی ہیں اقسام ممکنہ اس صورت میں چار بنتی ہیں یہ کہ منادہ اور اسم جڑا بعد والا ہے جی منادہ اور اسم وہ جو مضاف ہے اس کی طرف کون ابن یہ دونوں کیا ہوں جیسے یا زید ابن امرن ہوں اندے وچ مختار کیے سونےوں کیویں یا زید ابن عمرو جدو یا زیدہ بننا ہے نا تو ہوں اگلا ابنا ہی رہنا ہے ہوں ابنوں کو نہیں بننا سمجھ آ گئی جی یا زید ابن امرن زید کو بعد الف اس واسطے نہیں کہ تنوین کوئی نہیں مبنی بر فتح جی یا ہوں دونوں کیا غیر علم ہوں جیسے یا راجو لبنو اخینا پہلا بھی علم کوئی نہیں تے جڑا مضاف لے بھی وہ بھی کوئی نہیں ایتھے انہیں مبنی بر ضم ہی ہونا صرف رجل نے تے ابن نو مال دے تابع کرو گے تے کی بنے گا ابنا تے لفظ دے تابع کرو گے تے یا اول علم ہو اور ثانی غیر علم ہو جیسے یا زید ابن اخینا جیسے یا زید ابن اخینا ایتھے بھی اے مبنی بر ضم میں زید صرف کیونکہ شرطہ کوئی نہیں لہذا اے ابن دوبنوں بھی ٹھیک ہے تے اور لفظ دے مال دے تابع یا بالعکس کہ بھئی منادہ علم نہیں تے مضاف لے علم ہے
یا راجو لبنا تے لبنو امرن سنیں اے کنیاں صورتاں بنیاں نے پس فتح کا اختیار مختص ہے کس کے ساتھ جملہ کے ساتھ یا زید ابن عمرن فقط باوجود ضمے کے جواز کے یا زید ابن عمرن جائز یا زید ابن عمرن یہ مختار ہے باقی اقسام اربع جڑے تین نے ان کا حکم منادے کا یا اپنی صفت کے ساتھ پچھلے قانون کے مطابق منادہ ہوگا مبنی بر ضم اور تابع صفت مال کے بھی تابع ٹھیک ہے تھے لہذا یا راجو لب اخینا بھی ٹھیک ہے مال کے تابع یا راجو لب نو اخینا بھی ٹھیک ہے کس کے تابع لفظ کے تابع کما مرہ اور نہیں ساکت ہوگا الف ابن کا کتابت میں مگر پہلی صورت میں ابن و ابنتن کا الف بھی جو کتابت میں ساکت ہوگا تو صرف پہلی صورت میں ہونا اگلیاں تیناں وچ